اور جہاں پہ اچھی صحبت کے یہ فوائد ہیں وہاں پہ بری صحبت کے نقصانات بھی پڑے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دجال کے جو ساتھی ہوں گے وہ دجال کی چند منٹ کی صحبت کی وجہ سے گمراہ ہو جائیں گے. اور یہ بری صحبت ایسی غلیظ چیز ہے، آپ جتنے مرضی بڑے مومن ہوں، جتنے مرضی بڑے عالم ہوں، اس خام خیالی میں نہ آئیے گا کہ میرا ایمان مضبوط ہے، میں تو اب عالم بن چکا ہوں، حافظ بن چکا ہوں، اب بری صحبت مجھے کیا نقصان دے گی. انبیاء بھی بری صحبت سے پناہ مانگتے رہے، انبیاء بھی بری صحبت سے. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انہوں نے دعا کی رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ میری مدد کر برے لوگوں سے مجھے بچا لے. اور بعض انبیاء کی بیگمات اور بعض انبیاء کی اولادیں جب وہ بھی بری صحبت میں پڑی تو ان کا بھی حشر پھر برا ہوا. اور امام مالک رحمہ اللہ کا بڑا خوبصورت قول، امام صاحب فرماتے ہیں انک ان تنقل الحجارۃ مع الابرار خیر من ان تاکل الحلوى مع الفجار. برے لوگوں کے ساتھ مل کے پتھر منتقل کر لینا ایک جگہ سے دوسری جگہ، نعوذ باللہ من ذالک. اچھے لوگوں کے ساتھ مل کے پتھر منتقل کر لینا ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن برے لوگوں کے ساتھ مل کے حلوہ بھی نہ کھانا. یعنی مشکل سے مشکل کام بھی کرنا پڑ جائے اس کو پسند کر لینا، لیکن اچھے لوگوں کی صحبت میں. اور بڑا مزیدار کام ہو، بڑا سہولت والا کام ہو، لیکن صحبت برے لوگوں کی ہو تو اس کام کو نہ کرنا. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے لا تصحب من لا یفیدک ولا تصاحب من یضرک وکان اذا رجلا صالحا یجالس واذا رجلا من اہل البدع والاہواء اجتنب. محمد رحمہ اللہ، امام محمد، امام احمد بن حنبل کے بیٹے، وہ کہتے ہیں میرے والد کا یہ طرز عمل تھا، مجھے کہتے تھے بیٹا برے لوگوں کے ساتھ اپنا وقت نہ گزارنا، اچھے لوگوں کے ساتھ وقت گزارنا. جہاں اچھا بندہ مل جائے، کوئی بزرگ مل جائے، اس کی چند گھڑیوں کو اپنے لیے غنیمت جاننا اور بدعتیوں کی مجلسوں سے دور رہنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیشہ بدعتیوں کی مجلسوں سے بچنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ صحبت کے اعتبار سے برے ترین لوگ وہ بدعتی ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اچھی صحبت عطا فرمائے اور بری صحبت سے ہمیں محفوظ فرمائے. بری صحبت آپ کے لیے بالآخر نقصان دہ ہے. آپ جتنا مرضی سمجھتے رہیں کہ وقتی طور پر مجھے اس صحبت کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا. اور اچھی صحبت اتنی اہم ہے کہ انبیاء نے بھی اپنی دعاؤں میں اچھی صحبت کو مانگا ہے. صحابہ بھی اچھی صحبت کو ترجیح دیا کرتے تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں میں معمول کے ساتھ اس دعا کو مانگا ہے اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک. اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتا ہوں اور میں ان لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تیرے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. یعنی مجھے ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، اور یہ اعمال کرنے کی توفیق تب ملے گی جب آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جو اچھے اعمال کرتے ہیں. تو اچھی صحبت کو نہ اپنے لیے ہلکا جانے نہ اپنے بچوں کے لیے ہلکا جانے. جب آپ خود اچھی صحبت اختیار کریں گے تبھی ہم اس بات پہ توجہ دے سکیں گے کہ اپنے بچوں کے لیے اچھی صحبت ارینج کریں، اور اس بات کو بالکل حقیر نہ جانیں. باقاعدہ کوشش کے ساتھ اپنے بچوں کو محلے سے اچھے دوست ڈھونڈ کے دیں، باقاعدہ کوشش کے ساتھ. اس کے اوپر آپ کو اگرچہ ہلکی پھلکی انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے کہ کبھی محلے کے کسی اچھے بچے کی گھر میں دعوت کر دی تاکہ وہ آپ کے بچے کے ساتھ اٹیچ ہونا شروع ہو. ایسے ہی بیٹیوں کے معاملے میں اچھی سہیلیاں ڈھونڈ کے ان کو دیں تاکہ وہ ان کی زندگی کو بہتر کرنے میں معاون ثابت ہوں. اللہم انا نسألک من الخیر آجلہ من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ. اللہم انا نسألک مما سألک منہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم